فوز امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی بالقاسم محمد صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صلوات علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، امامت اور ہدایت کے عنوان سے یہ 5ویں نشست اور گفتگو ہے، اور امامت کا تعارف انشاءاللہ ایک حد تک میں کوشش کر کے کروا چکا، اور آج اس کی مزید ڈیٹیل میں کچھ گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے حسب معمول آج ایک عربی شعر آپ کی خدمت پیش کرنا ہے۔ بسم اللہ کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ۔ ایک لفظ ہے کہ کسی نے امام شافعی سے کہا کہ آپ ایک ایسا بند کہیے 4 مصروں پر کہ زیر زبر پیش تبدیل ہوں، لفظ ایک ہی رہے، زیر زبر پیش تبدیل ہوں اور علی کی فضیلت بیان ہو جائے۔ اب امام شافعی محبت آل محمد رکھتے تھے، دیوان شافعی چھپ چکا ہے، ملتا ہے بازار میں، بہت طویل انہوں نے ایک نظم بھی کہی ہے۔ نظم کا آخری شعر یہ ہے، لو کان حب آل محمد رفضاً فلیشہد الثقلان انی رافض۔ اگر محمد و آل محمد کی محبت رافضی ہونے کا نام ہے، شیعہ ہونے کا نام ہے، تو اے آسمان و زمین گواہ رہنا شافعی شیعہ ہی ہے۔ یہ تو انہوں نے آخری بند کہا، لیکن آخری شعر کہا، لیکن جو میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ایک لفظ ہے جنہ، جیم نون اور گول تا۔ جنہ اس کا مطلب ہوتا ہے، جیم کے اوپر پیش ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قلعہ۔ اسی کے اوپر جیم کے اوپر زبر لگا دیجئے تو بن جائے گا جنہ، یہ جنت، ٹھیک ہے۔ اگر آخر کو ساکن کریں گے تو جنہ ہو جائے گا، ورنہ جنت پڑھا جائے گا اس کو۔ تو یہ جنہ، یہ جنت، اس کا معنی کوئی واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے۔ اور جیم کے نیچے زیر لگائیے تو بنے گا جنہ، یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ انسان بھی ہوتے ہیں، جن بھی ہوتے ہیں۔ تو جنہ قلعہ، جنہ یعنی جنت، جنہ یعنی جن۔ اب امام شافعی نے بل کہا، علی حبہ جنہ، علی وہ ہیں کہ جن کی محبت مضبوط قلعہ ہے۔ امام الانس والجنہ، انسانوں کا بھی امام ہے، جنوں کا بھی امام ہے۔ تیسرا مصرع، وسیع المصطفیٰ حقاً، مصطفیٰ کا حقیقی وسیع ہے،
قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ بھئی امام شافعی کہہ رہے ہیں جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا، تو اب کچھ وضاحت تو میں کر دوں گا کہ علی جنت و جہنم کو کیسے تقسیم کریں گے۔ جنت و جہنم تو ہے اللہ کی، تقسیم علی کریں گے۔ یہ شافعی کو کیا ہو گیا؟ اگر کوئی شیعہ کہتا تو کہتے کہ بھٹک گیا، بہک گیا، ہے نا؟ یہ تو شافعی کا میں نے پیش کیا آپ کو۔ اگر کوئی شیعہ کہتا تو کہتے علی کی محبت میں بہک گئے۔ تو اب میں اس کا جواب بھی آپ کو، امام احمد ابن حنبل سے کسی نے سوال کیا، اور طبقات الحنابلہ ابو یعلی کی کتاب ہے، اس میں امام احمد ابن حنبل سے سوال کیا گیا۔ وہ سوال یہی سوال ہے۔ امام احمد ابن حنبل حنبلی فرقے کے بانی، اہل سنت کے 4 فرقے ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی۔ امام ابو حنیفہ کا تذکرہ کیا میں نے، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی اور امام مالک، یہ سب کے سب امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل سے کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ علی جنت و جہنم کو تقسیم کریں گے، یہ کیسی غلط بات کہتے ہیں، جنت و جہنم تو اللہ کی ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا ٹھیک کہتے ہیں، کہا کوئی دلیل دے دیجئے، پھر کوئی دلیل دے دیجئے۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ تم نے اللہ کے رسول کا قول نہیں سنا، یا علی ما یبغضک المؤمن وما یحبک المنافق، اے علی کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا، کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں رکھ سکتا۔ کہا اس سے جنت جہنم کا کیا تعلق ہے؟ کوئی مومن بغض نہیں رکھ سکتا، کوئی منافق محبت نہیں رکھ سکتا، اس سے جنت جہنم کے تقسیم ہونے کا کیا سبب، کیا تعلق ہے؟ کہا کہ مجھے بتا جنت میں کون جائے گا، مومن یا منافق؟ کہا جنت میں مومن جائے گا۔ کہا منافق کہاں جائے گا؟ کہا منافق جہنم میں جائے گا۔ کہا مومن کے سوا علی سے کوئی محبت رکھ نہیں سکتا، اور مومن جائے گا جنت میں، اور منافق کے سوا کوئی بغض رکھ نہیں سکتا، اور منافق جائے گا جہنم میں۔ تو یہ علی ہی کی تو ذات ہے جو جنت جہنم کو تقسیم کر رہی ہے، یہ علی کی تو ذات ہے۔ اچھا اب یہ بعین نہیں، یہ جواب کل مولا رضا کا کچھ تذکرہ کرنا تھا لیکن رہ گیا تھا۔ مولا رضا سے بعین ہی یہ سوال کیا تھا مامون رشید نے۔ مامون رشید نے سوال کیا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ علی قسیم الجنت والنار، علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، یہ رسول کی حدیث بھی ہے، علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ کہا آپ کے جنت و جہنم کو تقسیم کریں گے، یہ کیسے؟ تو مولا نے اس کو یہی دلیل دی کہ رسول کا یہ دوسرا قول بھی ہے کہ مومن علی سے محبت کرے گا، مومن جنت میں ہوگا، منافق بغض رکھے گا، منافق جہنم میں ہوگا، لہذا علی کی ذات ہے جو جنت و جہنم کو تقسیم کر رہی ہے۔ اب خواجہ ابا سلط حروی وہ مولا کے ساتھ تھے، مولا کے صحابی تھے، جب ایران جاتے ہیں پروردگار آپ سب کو مولا رضا کی زیارت نصیب فرمائے، اس سال ہر سال بار بار نصیب فرمائے۔ تو خواجہ ابا سلط کی زیارت اطراف کی زیارتوں میں کروائی جاتی ہے، تو خواجہ ابا سلط سے 80% روایتیں مولا رضا سے کی روایتیں ہم تک خواجہ ابا سلط کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ خواجہ ابا سلط کہتے ہیں اس موقع پر بھی میں مولا کے ساتھ تھا جب مامون کو مولا جواب دے رہے تھے۔ جب مولا اپنے حجرے میں تشریف لائے تو میں نے مولا سے کہا کہ مولا آپ نے مامون کو یہ جواب دیا کہ علی جنت و جہنم کو تقسیم کریں گے، اور اس طریقے سے تقسیم کرنے کا سبب یہ ہے، کیا واقعی یہ بات ہے؟ امام نے کہا وہ اس کی کم معرفتی کے مطابق جواب تھا، وہ اس کی موٹی عقل کے مطابق جواب تھا، جتنا وہ سمجھ سکے۔ کہا مولا پھر میرے لیے کوئی اور جواب ہے؟ کہا بالکل، یہ یاد رکھیے امام چہرے اور دل دیکھ کے جواب دیا کرتے تھے، ہر ایک کو ہر ایک کا کیلیبر دیکھ کے مولا جواب۔
تو اس نے کہا مولا پھر میرے لیے کیا جواب ہے؟ میں تو آپ کا موالی ہوں، میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں۔ امام کہنے لگے علی ایسے تھوڑی جنت جہنم تقسیم کریں گے کہ مومن علی سے محبت رکھے گا اور مومن جنت میں ہوگا، منافق علی سے بغض رکھے گا اور منافق خدا کی قسم میرے جج پورے صراط پہ کھڑے ہوں گے، ایک ایک آتا جائے گا، لیتے جائیں گے، چھوڑتے جائیں گے اور کہتے جائیں گے ہاذا لی و ہاذا لک، یہ میرا ہے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اے جہنم یہ تیرا ہے تو رکھ لے۔ علی ایسے تقسیم کریں گے، یہ میرا ہے میں لے کے جا رہا ہوں، یہ تیرا ہے یہ تو رکھ لے، ایسے تقسیم کریں گے۔ یاری پہلے دن سے میں نوٹ کر رہا ہوں ایک ہی صاحب ہیں جو نعرہ لگاتے ہیں، ایک بلند آواز سے کوئی نعرہ لگاتے ہیں۔ جب ذکر محمد و آل محمد ہوا کرے یہ یاد رکھیے، یہ نعرہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی تقویت، یقیناً علی کے نام سے تقویت نہیں، یاد رکھیے کسی نے کہا مولا سے، چھٹے امام سے روایت ہے، مولا سوال کیا کسی نے کہ مولا ذکر علی کرنے کا کیا ثواب ہے؟ امام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ خلوص نیت سے اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ علی تمہارا واقعتاً امام ہے، خلوص نیت سے یا علی کہنا 70 طواف سے بہتر ہے۔ 70 طواف سے یاری بازار اکرامی یہ ہے امامت، اس لیول پر امامت جائے گی کہ جب محشر میں پریشانی ہوگی تب امامت میں انشاءاللہ ایک اور کل تو نہیں، کل بھی اسی آیت پر گفتگو کرنی ہے، لیکن بعد کی مجلسوں میں آیت پیش کروں گا کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امامت ہر شخص کو فقط اس دنیا میں اور قبر میں نہیں، محشر میں امامت انسان کو ڈسٹرنگوش کرے گی، کون کس کے ساتھ ہے وہ اپنے امام کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ جتنے ہم تو دعا دیتے ہیں ممبر سے، بد دعا تو ہم کسی کو نہیں دیتے، اب میں دعا دوں گا آپ سب آمین کہیے گا۔ پالنے والے جتنے یزید کے طرفدار ہیں یزید کے ساتھ محشور فرما، اور جتنے حسین کے طرفدار ہیں حسین کے ساتھ محشور فرما۔ بھائی ہم تو دعا دیتے ہیں، آپ کو یزید اچھا لگتا ہے بہت مبارک، ہم تو دعا دے رہے ہیں آپ کو، اور ایک مشورہ بھی دیتے ہیں اپنے بچوں کا نام یزید رکھ لیجئے، ہم اپنے بچوں کا نام حسین رکھتے ہیں، آپ اپنے بچوں کا نام یزید رکھ لیجئے۔ پتہ ہے پھر اسکول میں کیا ہوگا؟ بچہ جب آئے گا نا تو کہیں گے یہ دیکھو یہ یزید آ رہا ہے، اور جب آپ اس کو لینے جائیں گے نا کہیں گے یہ یزید کا باپ آ رہا ہے۔ میرے استاد کا نقطہ ہے، میرے استاد کا نقطہ ہے، حبیب نے آپ کی خدمت پیش کر دیا۔ تو آپ کی ایفیلیشن آل امیہ سے ہے تو رکھیے نام، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں حسین اور آل حسین سے بہت محبت ہے، ہم وہی نام رکھیں گے۔ بزرگ گرامی آج مجھے کچھ اور آگے بڑھنا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 ہے، كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں بند کر دیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا جواب، ہر چیز کا معاملہ امام مبین کے پاس ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ایسا کوئی بھی مورد ہوگا کہ جو پریشان کن ہوگا تو امامت یہ کہتی ہوئی نظر نہیں آئے گی کہ بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ تاریخ کا جملہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، جو پہنچ گئے ان کو سلام ہے۔ ایک صاحب ہیں ان کا خطبہ ہے تاریخ میں، جا کے خود دیکھیے گا، آپ کو میں خطبہ سنا دیتا ہوں۔ منبر پہ جب بیٹھے تھے پہلا دن تھا ان کا، کہنے لگے اے لوگوں میرے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اگر میں سیدھا چلوں تو میری پیروی کر لینا، اگر ٹیڑھا چلوں تو ہدایت کر دینا،
تو میں یہی کہوں گا نا کہ اگر آپ کو سیدھا کرنا ہے تو آپ کو بٹھائیں کیوں منبر پہ؟ یاری اگر ہمیں ہی سیدھا کرنا ہے تو ہم آپ کو منبر پہ کیوں بٹھائیں؟ ہمیں تو وہ امام اچھا لگتا ہے جو برسر خلافت آنے کے بعد یہ کہے پوچھو جو پوچھنا ہے، زمین سے زیادہ آسمان کے بارے میں بتا سکتا ہوں، زمین سے زیادہ آسمان کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ اچھا یہ مولا نے کیوں جملہ کہا زمین سے زیادہ؟ یہ بڑا گہرا جملہ ہے، زمین سے زیادہ مولا کا جملہ ہے۔ پہلے دن خلافت کا جو ظاہری دن تھا، مولا نے کہا کہ زمین سے زیادہ میں آسمان کے راستوں کے بارے میں واقف ہوں۔ کیوں؟ مولا کی ظاہری زندگی اس زمین پر 63 سال ہے، ٹھیک ہے؟ جو جہاں زیادہ رہا کرتا ہوتا ہے وہاں کے بارے میں زیادہ واقف ہوتا ہے۔ میں نے ایک روایت پیش کی تھی نا کہ عرش پر 4000 مرتبہ نور علی کو جبریل نے دیکھا، یہ روایت پیش کر چکا ہوں میں، آج ایک اور روایت پیش کر دیتا ہوں۔ خلقت محمد و علی علیہم السلام، صلوات پڑھتے محمد و علی محمد کہ ان اللہ خلقنی و خلق علیًا، رسول اکرامی کی حدیث پڑھ رہا ہوں میں آپ کے خدمت میں کہ ان کی خلقت کیسے ہوئی، خلقت کیسے ہوئی؟ اللہ نے مجھے خلق کیا، ان اللہ خلقنی و خلق علیًا، اللہ نے مجھے خلق کیا اور علی کو خلق کیا۔ قبل ان یخلق آدم ب40,000 عام، آدم کی خلقت سے 40,000 سال پہلے ہم دونوں کو خلق کیا۔ کیسے؟ خلق نوراً، خلق نوراً، رسول اللہ کہہ رہے ہیں اے اللہ نے ایک نور کو خلق کیا، فقسمہ، اور اسے تقسیم کر دیا، خلقنی من نصفہ وخلق علی من النصف الاخر، اللہ نے اس کے آدھے سے مجھے خلق کر دیا، اس کے دوسرے آدھے سے علی کو خلق کر دیا۔ جعلنا عن یمین عرشہ، اس کے بعد ہم دونوں کے نور کو عرش کے دائیں جانب رکھ دیا۔ فخلق الملائکہ، اس کے بعد ملائکہ کو خلق کیا۔ جب ملائکہ خلق ہو گئے تو انہوں نے عرش پر 2 نور دیکھے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ 2 نور ہمارے خالق ہیں۔ سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے اللہ کی تسبیح پڑھی تو ملائکہ سمجھے کہ کوئی ہے جو ان سے بڑا ہے۔ کبرنا فکبرت الملائکہ، ہم نے اللہ اکبر کہا، اللہ بہت بڑا ہے، تو ملائکہ نے اللہ اکبر کہا۔ حللنا فحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، تب ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ سَبَّحَ اللَّهَ وَحَلَّلَهُ بِتَعْلِيمِ وَتَعْلِيمِ عَلِيٍّ، اور کائنات کی جو چیز ہے جو اللہ کی تسبیح کرتی ہے یا میری سکھائی بھی ہے یا علی کی بتائی بھی ہے۔ آپ ایسے ہی واہ کر رہے ہیں، میں آپ کو پہنچاتا ہوں، سنیں آپ اس کو۔ سورہ جمعہ، نماز جمعہ میں الحمدللہ شریک ہوئے ہوں گے یقیناً۔ پہلی آیت کیا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یسبح للہ، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ یا من نہیں ہے، من فی السماوات من فی الارض نہیں ہے، ما فی السماوات ما فی الارض ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں من جو ہے نا وہ آتا ہے ذوی العقول کے لیے، جو عقل رکھتے ہیں، تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہیں ان کے لیے آتا ہے، صاحب عقل ہوتے ہیں، یعنی انسانوں، جنوں، چرند پرند، حیوانات، ان کے لیے آتا ہے من فی السماوات۔ ماں آتا ہے ہر چیز کے لیے، جو عقل رکھتا ہے وہ بھی، جو عقل نہیں رکھتا وہ بھی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ مائک
عقل نہیں رکھتا، صاحب عقل نہیں ہے. یہ ممبر کی لکڑی صاحب عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ لکڑی اللہ کی تسبیح کرتی ہے. میری عقل میں آئے نہ آئے، اللہ نے کہہ دیا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا میری تسبیح کیا ہے ان کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں، ان کو تو نہیں آ رہی. تو ان کی تسبیح ضروری نہیں ہے کہ مجھے سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سمجھیے گا اس بات کو. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس سے سوال کیا، مولا یہ بتائیے کیا سور اللہ کی تسبیح کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ سور اللہ کی تسبیح کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ نجس العین جانور ہے، ٹھیک ہے، کا تسبیح کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ امام نے کہا بالکل کرتا ہے. اس نے کہا مولا دلیل دیجئے. مولا نے یہی آیت پڑھی کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں اللہ کی تسبیح کرتا ہے، لہٰذا وہ نجس جانور بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے. اس نے سوال کیا مولا پھر وہ کیا تسبیح کرتا ہے؟ توجہ، اس نے کہا مولا پھر وہ کیا تسبیح کرتا ہے؟ امام نے کہا وہ صبح و شام یہی تسبیح کرتا ہے، دن و رات یہی تسبیح کرتا ہے. پالنے والے تیرا شکر ہے، نجس العین بنا دیا، علی سے بغض رکھنے والا نہیں بنا. علی سے بغض رکھنے والا نہیں بنا. نجس العین ہونا اور ہے، بغض حیدر اور ہے. وہ تو اس کو خود بنایا نا خدا نے، اس کی مجبوری ہے. لیکن بغض حیدر کی نجاست تو کسی کی مجبوری نہیں ہے. یہ تو مسئلہ والدین کا ہو سکتا ہے، خود کردار کا ہو سکتا ہے. بس حضرات گرامی، جو کل خطبہ پیش کرنا تھا وہ آج میں آپ کی خدمت پیش کروں کہ مولا حسن کو دیکھیں امامت جو ہوتی ہے وہ اس طریقے، میں نے عرض کیا کلّ شیء اعطیناہ کا کیا مطلب ہے؟ کلّ شیء اعطیناہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر موقع پر امامت جواب دینے کے لیے موجود ہوگی. کسی بھی موقع پر امامت اسپیچ لیس نہیں ہوگی کہ یہاں کیا کیا جائے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. امام علی النقی علیہ السلام 10ویں امام، بہت کم تذکرہ ہوتا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ایسے صلوات نہیں پڑھا. محمد علی محمد صلوات. 10ویں امام کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے. ہند سے ایک شخص آیا، ہندوستان سے، اس زمانے میں مدینہ میں، بلکہ یہ واقعہ مدینہ کا نہیں سامرہ کا ہے. 10ویں امام سامرہ میں مقیم تھے، پہلے مدینہ میں تھے، بعد میں سامرہ لائے گئے. سامرہ میں آیا اور آنے کے بعد اس نے مولا سے ہندی زبان میں سوال کیا. جب جو بھی اس زمانے میں ہندی زبان کی شکل تھی، اب ظاہر ہے کہ اس زمانے کی ہندی نہیں لیکن اس زمانے کی جو ہندی تھی وہ بہت مختلف تھی، تو امام نے اس کو ہندی زبان میں جواب دیا. جب وہ جوابات لے کے چلا گیا تو راوی جو مولا کے ساتھ سن رہا تھا، یہ واقعہ کوٹ بھی اسی نے کیا ہے، اس نے کہا فرزند رسول کیا آپ کبھی ہند گئے ہیں؟ امام نے کہا نہیں. اس نے کہا کہ پھر کیا کہیں یہاں پر ہندی سیکھی ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر آپ ایسی ہندی بول رہے تھے اور ایسے سمجھ رہے تھے کہ ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ آپ اس سے الگ ہیں؟ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ دونوں ایک ہی علاقے اور ایک ہی زبان کے جاننے والے ہیں. امام نے کہا میں ہادی ہوں، اگر زبانی نہ آتی ہو تو ہدایت کیسے کروں گا؟ زبانی نہیں آتی تو امام کس کام کا؟ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، وہ خود کہتا ہے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش مجھے بھی اتنی زبانیں آتی ہوتی. اس زمانے میں پوری دنیا میں 72 زبانیں تھی، پوری دنیا میں جو بولی جاتی تھی وہ 72 زبانیں تھی.
کہتا ہے کہ ابھی یہ خیال کا آنا تھا کہ علی النقی نے کہا کہ ایک کنکر اٹھاؤ، ایک کنکر اٹھاؤ. اس نے کنکر اٹھایا اور مولا کو دے دیا. بیٹا بیٹھ جائیے. کنکر اٹھایا اور مولا کو دے دیا. امام نے اس کنکر کو اپنے منہ میں رکھا اور لعاب دہن اس سے مس ہوا. کنکر منہ سے نکالا، کہا اسے چوس لو. کہا اسے چوس لیا. کہتا ہے وہ چوسنے جیسے ہی منہ پہ رکھا اور چوس لیا، اس کے بعد میں نے کنکر منہ سے نکالا، محسوس ہوتا تھا کہ مجھے بھی 72 زبانیں آ گئی ہیں. جس کے لعاب دہن میں یہ طاقت ہو. میں جملہ بدل دوں. لعاب دہن کیا ہوتا ہے؟ فاضل، ویسٹ. ہماری زبان میں کہیے تو کیا ہوتا ہے؟ ویسٹ ہوتا ہے. فاضل، جس کے فاضل میں یہ طاقت ہو. یہ نہ سمجھیے کہ یہ اس کا فاضل ہے، یہ یطہرکم تطہیرہ کی منزل پر ہے. ایک اور واقعہ پیش کر دیتا ہوں، اسی بات سے عنوان سے چونکہ متصل ہے. مولا رضا کے پاس ایک شخص دوپہر کے کھانے پر مدعو تھا. کھانا کھا لیا تو اس زمانے میں کوئی واش بیسن تو ہوا نہیں کرتا تھا، وہیں پہ وہ تشت لایا جاتا تھا اور ایک جگ یا لوٹا یا جو بھی کہیے وہ لایا جاتا تھا، اور غلام آتا تھا وہ تشت لے کر اور وہ تسلا اور وہ تولیہ لے کر اور ہاتھ دھلایا کرتا تھا. اس نے ہاتھ دھلانا چاہے تو مولا نے کہا کہ نہیں، پہلے مہمان کے، دیکھیے ادب ہے، کہا پہلے مہمان کے ہاتھ دھلا دیجئے. تو صحابی کے ہاتھ دھلا دیے گئے. صحابی نے پھر ہاتھ پہنچ لیے. تو پھر اس نے مولا کی طرف وہ کیا، وہ جگ، وہ جو لوٹا تھا وہ پانی کا، وہ بڑھایا اور ہاتھ دھلانا چاہے. تو جیسے ہی بڑھائے تو خوبصورت قطرے گر رہے تھے. دیکھیں گندے ہاتھ جب دھلائے جاتے ہیں تو گندا پانی گرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل سینسیبل بات ہے کہ ہاتھ جب کھانے والے دھلائے جائیں تو کیا گرے گا؟ خراب پانی گرے گا. لیکن جب مولا رضا کے ہاتھ دھلائے گئے تو شفاف پانی گر رہا تھا. دل میں سوچا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اتنا شفاف پانی، خوبصورت قطرے گر رہے ہیں. مولا نے کہا خالی یہ مسئلہ ہے؟ خالی تو یہ دیکھ رہا ہے؟ امام نے کہا تم وضو کے لیے ایک اور پانی لے کر آؤ. اور امام نے کہا کہ میں وضو کرتا ہوں، تم دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. مولا نے وضو کیا، چہرے پہ پانی ڈالا، جو بہنے لگا نا وہ پانی بہ بہ کر سونے میں تبدیل ہونے لگا. وہ پانی بہ بہ کر سونے میں تبدیل ہونے لگا. فرمایا میں امام ہوں، مجھے ان چیزوں پر فوقیت اور دسترس حاصل ہے. ہم سے ہر طرح کی نجاستیں اور پلیدگیاں دور ہیں، ہر طرح کی گندگی دور ہے. لہذا گندا پانی ہاتھ سے نہیں نکلے گا، صاف پانی ہی ہاتھ سے گرے گا. چاہے تو سونا گرے گا، چاہے تو ہیرا گرے گا، ہم جو چاہیں وہ گرے گا، ہم جو چاہیں وہ گرے گا. گندگی نہیں گرے گی ہمارے ہاتھ سے. یہ ہے اہل بیت اطہار. بازار گرامی کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز امام مبین کے اندر ہے. تو میں عرض آپ کی خدمت میں یہ کہہ رہا تھا، امامت کسی موقع پر اسپیچلیس نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ امام کے سامنے کوئی موقع، کوئی مسئلہ پیش ہو، کوئی سچویشن پیش ہو اور امام یہ سوچے کہ اب کیا کیا جائے. امام حسن کا واقعہ پری پلانڈ، یزید کے باپ نے ایک بزم سجائی اور سب کو کہا کہ جیسے ہی حسن آئیں اور ابھی وہ کچھ بولنے کی کوشش کریں، تم میں سے کوئی ایک کھڑا ہو جانا اور خطبہ دینا اور اپنے قبیلے، اپنے باپ، اپنے دادا اور اپنے بارے میں تعریفیں کرنا شروع کرنا. تم خاموش ہونا تو پھر تم شروع ہو جانا، پھر تم خاموش ہونا تو پھر تیسرا شروع ہو جائے.
اور جب آخری بندہ خاموش ہوگا تو ہم حسن سے کہیں گے حسن محفل برخاست ہو گئی، جائیے آپ چلے جائیے۔ اور آج ہم حسن ابن علی کی اس طرح سے تصویر کریں گے۔ اب بلا لیا امام حسن کو، جیسے ہی بلایا تو ایک بندہ پری پلان چکے وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں فلاں، میرا باپ فلاں، میرا دادا فلاں، فلاں قبیلے سے فلاں، یہ بولا، اس نے پورا بولا۔ امام حسن سنتے رہے، دوسرے نے بولا، تیسرے نے بولا، چوتھے نے بولا، امام نے کسی کو بھی ٹارگٹ نہیں کیا۔ اچھا جیسے ہی سب بول چکے، ابھی وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ حسن محفل برخاست ہوئی، امام نے شروع کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب امام نے خطبہ دینا شروع کیا، اب اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ امام کے الفاظ کو کاٹ سکے۔ امام نے کیا خطبہ دیا؟ امام کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی، حمد ہے اس پروردگار کی، لا الہ الا ہوا، لو کنت علی ھذا المقام حولا فحولا فاذکروا ما آتانی اللہ من فضل لم احصے۔ خدا کی حمد ہے اس پروردگار کی، اگر میں یہاں پر برسوں بیٹھا رہوں اور بولتا رہوں، حولن فحولن بولتا رہوں، ایک مدت تک بولتا رہوں اور یہ بتاتا رہوں کہ ما آتانی اللہ من فضل، کیا کیا اللہ نے مجھے اپنے فضل سے عطا کیا، لم احصے تو احاطہ ہی نہیں ہو سکے گا۔ پھر فرمایا کیا دیا مجھے، کچھ بتا دیتا ہوں، نحنو زین الجنان، ہم وہ ہیں جو جنتوں کی زینت ہیں، وہ حجج الرحمن، اور رحمان کی حجتیں ہم ہیں۔ ایفتخروا بہؤلاء بالآباء والاجداد والامہات، کیا تو اپنے باپ داداؤں کے ساتھ افتخار کرتا ہے اور بلندی کا اظہار کرتا ہے؟ تو سن، میں اپنے باپ سے لے کر آدم تک سب کا شجرہ بتاتا ہوں اور سب کا کردار بتاتا ہوں، پھر اپنی ماں سے لے کر حوا تک سب کا کردار بتاتا ہوں اور سب کا شجرہ بتاتا ہوں۔ تو ایک کام کر، منبر سے اتر اور کان میں اپنی ماں کا کردار بتا دے۔ میں حوا تک اپنی ماں کا کردار برسر عام بتاؤں گا، تو کان میں اپنی ماں کا کردار بتا دے، تو کان میں بتا دے۔ پھر فرمایا انا ابن الامجاد، میں وہ ہوں کہ جس کے باپ دادا، اس کے دادا، اس کے دادا، اس کے دادا سب ہی لائق تعریف تھے۔ یہ نہیں ہے کہ باپ کے بعد دادا اور پھر پر دادا اور پھر پر دادا وہ سارے کافر رہے ہوں تیری طرح۔ اور پھر فرمایا وَرَزِيعُ ذَاتِ الصِّدَاق، اور سچی ماؤں نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ یعنی کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ یعنی اپنی ماں کا نہیں، خدیجہ کبریٰ کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ خدیجہ کبریٰ کی ماں کا ذکر، فاطمہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی ماں کا ذکر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ابراہیم کی ماں کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی ماں کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ حوا تک جا رہا ہے۔ وَرَزِيعُ ذَاتِ الصِّدَاق، یہ ساری سچی مائیں ہیں ہمارے سلسلے نسب میں، انہوں نے دودھ پلایا ہے۔ پھر کہا کہ اگر میں چاہوں لجعلت شام عراقہ والعراق شامہ ورجلا امراتا، بس آخری جملہ پرچی آ گئی ہے، میرا خیال ہے شاید وہ اسی لیے ہے، ورجلا امراتا وامراتا رجلا۔ توجہ ذہن رکھے گا، اگر میں چاہوں، بہت قیمتی جملے ہیں، امام کہہ رہے ہیں، امام حسن مشتبہ امام کہہ رہے ہیں اگر میں چاہوں لجعلت شام عراقہ والشام عراقہ ورجل امراتا وامراتا رجلا، شام کو عراق بنا دوں، عراق کو شام بنا دوں، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ فقام الرجل من الحزار، مجمع میں سے ایک بدبخت کھڑا ہوا، کہنے لگا ایسے کون کر سکتا ہے کہ مرد کو عورت بنا دے، عورت کو مرد بنا دے۔ امام نے اس کو دیکھا، فنظر الامام الیہ شزرا، امام نے گھور کے نگاہ سے اس کو دیکھا اور پھر جملہ کہا
اما تحسبینا ان تقعدی بین الرجال، مردوں میں بیٹھ کر تجھے شرم نہیں آتی؟ یا علی، اما تحسبینا ان تقعدی بین الرجال، مردوں میں بیٹھ کر تجھے شرم نہیں آتی ہے اے عورت؟ اس نے اپنے آپ کو دیکھا، بھاگنے لگا. فقال الامام من عقبہا، امام نے پیچھے سے کہا بدلہ پورا نہیں ہوا، وہ عورت جو گھر پہ چھوڑ کے آیا تھا نا وہ مرد بن گئی ہے. یہ ہے حسن مصطفیٰ کی طاقت. میں جملہ بدل دوں، یہ ہے امامت کی نظروں کی طاقت. جو میں کہہ رہا تھا کہ امامت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، امامت کو پریشان نہیں کیا جا سکتا. وہ اگر کچھ بول نہیں رہا تو یہ نہ سمجھیے کہ وہ بولنے کے معاملے میں پریشان ہو گیا ہے، وہ بول نہیں سکتا. ابھی خطبہ پورا نہیں ہوا، میں خطبے کے جملے. ایک مرتبہ وہ کہنے لگا، حاکم شام کہنے لگا یا ابن ابی تراب قد اہنتنی و فضحتنی، آپ نے میری توہین کر دی. ایک شخص کو اس کی جنس بدل دی. اچھا جو آگے ایک جملہ ہے اس میں سے ایک جملہ مجھے سمجھانے کے لیے، اس کا مزہ ہی اس میں ہے کہ وہ لفظ میں عربی میں ہی پڑھوں. لفظ کو پہلے سمجھ لیجئے. لفظ ہے سیری، سواد یہ رے یہ سیری. سر کہتے ہیں چلے جاؤ، مرد کو کہتے ہیں چلے جاؤ. سیری کہتے ہیں چلی جا، یعنی عورت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لفظ یاد رکھیے گا، سواد سے ہے، یہ پہ ختم ہوتا ہے. اس نے کہا قد اہنتنی و فضحتنی، آپ نے میری توہین کر دی، آپ نے میرا مذاق اڑایا. امام نے کہا ان العرش سریری، عرش میرا تاج ہے. والاحمد و ضمیری، اور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ میرا معافی ضمیر ہے. وجبرائیل و وزیری، اور جبرائیل و حسین و وزیری، اور حسین ابن علی میرا وزیر ہے. وجبرائیل و فقیری، اور جبرائیل میرا فقیر ہے. ان شئتا اقل لک سیری، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے بھی کہہ دوں سیری. کہہ دوں چلی جا. پریشان ہو گیا وہ. سے کہا نہیں فرزند رسول یہ نہ کیجیے گا. پھر بعد میں وہ شخص جس کی جنس بدل گئی تھی وہ آیا تھا، معذرت کی تھی مولا حسن سے. مولا حسن نے پھر اس پہ نظر کرم کی تھی. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ امامت کو چیلنج نہیں کیجئے، بہت مہنگا سودا ہے، بہت مشکل میں پڑ سکتے ہیں آپ. کسی کے گھر میں عباس و حسین کا علم لگا ہو، آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کو اگر برا لگتا ہے تو چھوڑ دیجئے، پنگا نہ لیجئے. اگر عباس جلال میں آ گئے نا تو آپ کی نسلیں ختم ہو جائیں گی. حسین اگر جلال میں آ گئے نا تو آپ کی نسلیں تہو بالا ہو جائیں گی، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. ہم سے تو معاملہ ہی نہیں ہے، ہمارے گھر میں تو علم لگا ہوا ہے، ہم سے تو معاملہ ہی نہیں ہے. آپ کا معاملہ حسین ابن علی کے ساتھ ہے. اگر آپ کو بدعت لگتا ہے تو پھر کیوں وہ کہہ رہے تھے کہ حضور ہم ساری رات جاگتے رہے کہ کاش علم ہم کو مل جاتا. کیوں رسول نے کہا تھا کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اور وہ بڑے صاحب کہتے رہے کہ پوری رات جاگتا رہا کاش علم مل جائے. تو نہ آپ کے بڑوں کو علم ملا نہ آپ کو ملنے والا ہے. علمدار علی کے گھرانے میں ہے، علمدار علی کے گھرانے میں ہوگا.
بازار نگرامی سے زیادہ زحمت سوات نہیں دینی آپ کو. واہ 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 واہ، یہ ہے امامت. کیا کہنے. نہ لیجئے اس سے پنگا. نہیں سمجھ میں آتی چھوڑ دیجئے. واہ 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 واہ. آپ کہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نہیں آ رہی. آپ کہیں کہ علی سے فلاں افضل ہے، ٹھیک ہے ٹھیک. آپ کا یہ عقیدہ ہے، ہوگا عقیدہ آپ کے لیے. آپ جواب دیجئے گا. کیا کہنے. کوئی ہوگی دلیل آپ کے پاس، ٹھیک ہے ہوگی دلیل کہ 10 دن رسول اللہ کے مصلی پہ نماز پڑھائی. واہ واہ واہ. یہ دلیل آپ کے لیے اگر کافی ہے تو ہم تو یہ کہیں گے کہ پھر حسین کے لیے سجدے کو لمبا کیا تھا وہ کیا کافی نہیں ہے؟ بہت ساری دلیلیں ہیں عزیزان گرامی، لیکن آپ کے لیے کوئی بھی دلیل ہو، اگر آپ کو امامت سمجھ میں نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ قرآن کے خلاف ہے یا یہ عقائد اسلامیہ میں کوئی نئی چیز ہے تو قرآن سے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. آیتیں انشاءاللہ اور بھی آیتیں پیش کروں گا. بس عزیزان گرامی، اگر امامت کو نہ پہچانا ہوتا تو فرق کیا تھا؟ آپ غور کیجئے نا، کربلا کے دونوں طرفوں میں فرق کس چیز کا ہے؟ وہاں بھی نماز ہو رہی ہے، یہاں بھی نماز ہو رہی ہے. وہاں بھی آذانیں ہیں، یہاں بھی آذانیں ہیں. جناب زینب کبریٰ کے خطبے کو دبانے کے لیے یزید نے آذانیں ہی دلوائی تھی نا. تو آذانیں تو تھی وہاں پر بھی، کلمہ گو تھے وہ بھی تھے بظاہر، یہاں بھی کلمہ گو تھے. پھر فرق کس چیز کا تھا؟ وہ عمر کو امام مانتے تھے، عمر صاحب کی بات کر رہا ہوں. یہ حسین کو امام مانتے تھے، عمر صاحب کو امام مانتے تھے. یہ حسین ابن علی کو امام مانتے تھے. تو یہی فرق تو تھا کربلا میں، امام کا فرق تھا. ہور نے کیا بدلا تھا؟ نماز بدلی تھی. ہور نے کیا بدلا؟ روزے بدل دیے کہ اے حسین میرے قضا روزے معاف کر دیجئے گا آپ جو میں نے جلدی کھول لیے. ہور نے اپنا امام بدلا ہے نا، امام بدلا. ہور نے امام بدل دیا اپنا. بس نگرانی، جب حسین ابن علی نکل رہے تھے، حسین ابن علی جب چل رہے تھے، جناب زینب نے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے کہا اے عبداللہ ابن جعفر طیار، کیا اجازت ہے کہ میں جا سکوں؟ اچھا، مولا نے جب عبداللہ ابن جعفر طیار آئے تھے نا، جعفر طیار مولا کے بھائی تھے. ان کے بیٹے عبداللہ مولا علی کے پاس آئے مولا علی کی بیٹی کے لیے. تو جناب زینب سے سوال کیا مولا علی نے، توجہ جانب رکھیے گا. جناب زینب سے سوال کیا کہ عبداللہ کا رشتہ آیا ہے، کیا آپ کو منظور ہے؟ جناب زینب نے کہا بابا رشتہ تو اچھا ہے، جعفر طیار کے گھر سے آیا ہے، لیکن ان سے کہہ دیجئے میری ایک شرط ہے، جب حسین کربلا جائیں گے نا میں حسین کے ساتھ جاؤں گی. علی بن ابی طالب نے کہا عبداللہ میری بیٹی کی یہ شرط ہے. عبداللہ نے کہا کہ مجھے شرط منظور ہے، نکاح ہو گیا اس شرط پر. اب جب کربلا جانے کا وقت آیا تو جناب زینب نے اجازت چاہی. جناب زینب کو منع تو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس شرط پہ نکاح ہوا تھا، لیکن جناب عبداللہ نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ اے جناب زینب، آپ جانتی ہیں کہ میں بیمار رہتا ہوں، میں اب بڑھاپے کی طرف مائل ہوں اور مجھے خدمت کی ضرورت ہے. جناب زینب سمجھ گئی. جناب زینب نے کہا عبداللہ آپ کہیں گے نا تو میں رک جاؤں گی، میں نہیں جاؤں، لیکن حسین کے بغیر زینب مر جائے گی. عبداللہ میں زیادہ زندہ نہیں رہ سکوں گی. بس جناب عبداللہ نے روکا نہیں، کہا کہ آپ جائیے. جناب زینب چلی، مکہ پہنچی. مکہ سے جب قافلہ نکل رہا تھا، دو جملے مصاحب کے سنیے گا،
آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے نا جب آپ کے، انشاءاللہ میں مذاہب تمام کر دوں گا، وقت ہو چکا۔ جناب زینب جناب عباس نے دور سے دیکھا، کیا دیکھا؟ دیکھا کہ کوئی شخص امام حسین کے کاروان کی طرف آ رہا ہے۔ جناب امام حسین سے کہا، اے عباس، حضرت عباس سے کہا جناب امام حسین سے کہ اے آقا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی جاننے پہچاننے والا ہماری طرف آ رہا ہے۔ کہا عباس پھر ہماریوں کو بٹھا دو، دیکھتے ہیں کہ کون آ رہا ہے۔ اچھا، مدینہ کی طرف سے کوئی آ رہا تھا، یہ مکہ سے باہر نکل رہے تھے اور مدینہ کے راستے سے کوئی آ رہا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی جاننے والا آ رہا تھا۔ اونٹوں کو بٹھا دیا گیا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار 2 چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آئے، ایک کا نام اون تھا، ایک کا نام محمد تھا۔ جیسے ہی عبداللہ کو دیکھا نا، جناب امام حسین نے جناب زینب سے کہا، جناب زینب، آپ کے شوہر نامدار آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ جناب زینب سمجھیں کہ شاید بیٹوں کا واسطہ دے کر واپس بلانے آئے ہوں۔ کہ عبداللہ، اگر بچوں کا واسطہ دے کر بلانے آئے ہیں نا تو میں چل لوں گی، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاروان بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ نہیں اے جناب زینب، ایسا نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین بڑے تنہا ہیں۔ میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ جب سفر پہ جایا کرو نا تو سامان صدقہ ساتھ لے جایا کرو۔ اے جناب زینب، اگر حسین پہ کوئی مشکل آئے نا، میں صدقے کے 2 بچے لایا ہوں۔ آپ صدقہ کیا کرتے ہیں؟ بکرے کا صدقہ کرتے ہیں نا، کسی جانور کا صدقہ کرتے ہیں نا۔ عبداللہ صدقے کے بچے لائے تھے کہ میں صدقے کے لیے 2 بچے لایا ہوں، ایک کو آپ میری طرف سے حسین پہ قربان کر دیجئے گا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجئے گا۔ بس اونا محمد کو لے کر جناب زینب چلی۔ صبح عاشورہ، اونا محمد، بیٹا آپ ابھی تک زندہ ہیں؟ کیا عظیم ماں ہو کہ خدا کی قسم، کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں؟ کہا ماموں اجازت نہیں دیتے، ماموں کہتے ہیں پیارے پیارے بھانجوں کو میں کیسے اجازت دے دوں۔ اولاد والے نا اس جملے کو سمجھیں گے، بھانجوں سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے، بہن کے بچوں سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے۔ بھانجے اگر چھوٹے چھوٹے ہوں نا تو بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، اور بھانجے یہ کہیں کہ ماموں مقتل میں جانے کی، کٹنے مرنے کی اجازت دے دے۔ جناب زینب خود آئے، اے حسین، اماں کو میں کیا منہ دکھاؤں گی کہ ماں کا لاڈلا شہید ہو گیا اور زینب تم نے اپنے بچوں کو بچا لیا۔ حسین نے دونوں بچوں کو اجازت دی۔ سنیں گے، میں ابھی 2 جملے پڑھوں گا۔ ایک کو حسین نے خود سوار کرایا، ایک کو عباس سے سوار کرایا۔ دونوں بچوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دی اور کہنے لگے، بھیا آپ میمانے سے حملہ کیجئے، دائیں جانب سے حملہ کیجئے، میں میسرے سے حملہ کرتا ہوں۔ قلب لشکر پہ ملتے ہیں، ماموں کے دشمن عمر سعد کو چیر کے رکھ دیں گے۔ دونوں نے عزم کر لیا اور اب چلے ہیں۔ دونوں بچے تلوار نکال کے لڑنے کے لیے چلے۔ جیسے ہی قلب لشکر پہ پہنچے نا، عمر سعد کے خیمے کی طرف پہنچے، عمر سعد نے آواز لگائی، ارے یہ حیدر کرار کا خون ہے، یہ اتنے جری ہیں، یہ مجھ پر حملہ کریں گے۔ ساری فوجوں سے 30,000 فوجیں کم از کم بتائی جاتی ہیں، کم از کم 30,000 فوجیں، 30,000 فوجوں سے کہا ان دونوں بچوں کو گھیر لو۔ دونوں بچوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، ایک کو نیزہ مارا گیا، ایک کو تلوار ماری گئی۔ ایک کو جیسے ہی نیزہ لگا نا، وہ اسی وقت زمین پر گر گیا اور شہید ہو گیا، روح پرواز کر گئی۔ دوسرے کو جس کو تلوار لگی نا، وہ زمین کربلا پر گرا، ابھی اس میں رمق باقی تھی،
اس نے سلام کیا، مامو جان میرا سلام قبول کیجئے۔ دور سے دوڑتے ہوئے عباس بھی آئے، حسین ابن علی بھی آئے، دونوں لاشوں کو اٹھایا، خیمے میں لے کر چلے۔ ابھی خیمے میں پہنچے نہیں تھے، ایک بچے نے کہا جس میں جان باقی تھی، مامو جان میری وصیت ہے، اماں سے کہیے گا میں فرات کے کنارے تک گیا تھا لیکن پانی نہیں پیا، اس نے کہ سکینہ پیاسی ہے۔ ایک مرتبہ خیموں میں 2 لاشیں پہنچے، ابو پرواز کر گئی، خیموں میں 2 لاشیں پہنچے، ساری بیویاں آ گئی دیکھنے کے لیے کہ زینب کی قربانی کیسی گئی۔ 2 لاشیں پڑے ہوئے، نہیں آئی تو جناب زینب نہیں آئی۔ امام حسین نے جناب زینب کو بلوایا، جناب زینب آئیں، تشریف لائیں، دونوں بچوں کے درمیان بیٹھ گئی، ایک ہاتھ ان کے جسد پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا، بلند آواز سے کہا اون محمد مجھے یہ بتاؤ اب میں کس کو قربان کروں، اب میں کس کو قربان کروں، میرا بھائی اکیلا رہ گیا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون. ماتم حسین.